اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس کا ترجمۃ القرآن المجید، سورۃ القصص کا لیسن نمبر 2۔ سورۃ القصص کے جو کوشچن نمبر 2 ہے، کوشچن نمبر 2 علمی اور عملی، علمی اور عملی یعنی علمی و عملی نکات، میں نے واو کا استعمال کیا یہاں پر، علمی و عملی نکات۔ سورۃ القصص کے جواب کے مطالعے سے جو ہم لوگوں کو سمجھ آئے گی وہ اہم پوائنٹس، اہم نکات جو ہمیں معلوم ہوں گے، ان میں سے کچھ یہ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر 1، ظالم لوگوں کو تقسیم کر کے ان پر حکومت کرتے ہیں۔ ظالم، ظلم کرنے والے لوگ لوگوں کو تقسیم کر کے ان پر حکومت کرتے ہیں۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 4 میں کہا گیا۔ حکمت و دانائی اور علم اللہ کی خاص نعمتیں، حکمت و دانائی سمجھداری اور علم اللہ کی خاص نعمتیں جو خاص بندوں کو عطا ہوتی ہیں۔ ہر بندے کے حصے میں حکمت، دانائی یا علم نہیں آتا۔ شیطان کی چالوں سے بچو، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ آیت نمبر 15 میں کہا گیا مجرموں کی مدد نہ کرو۔ مجرم کون؟ جرم کرنے والا۔ مجرموں کی مدد نہ کرو، سورہ قصص کی آیت نمبر 17 میں کہا گیا۔ اگر دیکھا جائے یہ سارے ہم پڑھ رہے ہیں، عمل تو نہیں کرتے ہیں۔ عمل پڑھنے کے لیے نہیں ہے، پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یا عمل کرنے کے لیے کتاب ہے، اور ہم نے اس کو صرف پڑھنے کے لیے سمجھ لیا کہ قرآن کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، پھر سمجھ آئے گی کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی۔ ہم نے یہ نہیں کہا گیا کہ مجرموں کی مدد نہ کرو۔ ہم مجرم کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کئی طریقہ کار بتا رہے ہوتے ہیں، کئی ٹرکس اینڈ ٹرپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے تم بچ سکتے ہو، خود کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 5 پہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضع کردہ اصول ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوگا۔ ظالم، ظلم کرنے والا، اللہ کا یہ واضح اصول ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ سورۃ قصص کی آیت نمبر 37 میں۔ اور آپ کہیں گے ظالم تو بہت سے دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ ان کی آزمائش ہے، یہ ان کی ڈھیل ہے، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے کتنا آگے جا سکتے ہیں۔ اور مجرموں کے پیچھے دنیا میں لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحالوں میں سے ہوں گے۔ دنیا میں لعنت اور آخرت میں بدحال، سورہ قصص کی آیت نمبر 42 میں کہا گیا۔ نمبر 7 پہ کہا گیا کہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے، اور اس لیے ہمیں اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہدایت صرف اللہ کی توفیق سے، ہدایت کیا ہے؟ اللہ جس کو چاہے۔ ہدایت ایسی چیز ہے جو مانگنے سے آتی ہے، ذہن میں رکھیے، مانگنے سے آتی ہے۔ ہدایت ماتھا رگڑنے سے آتی ہے۔ ہدایت اللہ کی منت سماجت کرنے سے آتی ہے۔ ہدایت اللہ کے سامنے رونے سے آتی ہے، گڑ گڑانے عاجز انکساری کرنے سے ہدایت آتی ہے۔ ہدایت خود بخود نہیں آتی۔ تو اسی لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جی، اس کے بعد ہے دنیا کی نعمتیں اور ساز و سامان آخرت کی بہترین اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیا کی نعمتیں آپ جتنے بھی ٹھاٹ باٹ والی زندگی گزارتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی شخص آپ کی نظر میں کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، آپ سمجھے کہ یعنی آپ اس کو دیکھ کے رشک کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، اس کے کھانے کو دیکھ کر، اس کے پینے کو، اس کے لباس کو، اس کے گھر کو، اس کے بینک بیلنس کو، اس کے سٹیٹس کو دیکھ کر ایسا ہوتا ہے، ہم مرعوب ہو جاتے ہیں۔ لیکن
اگر آپ کے پاس نیکیوں والی زندگی ہے، دنیا میں آپ نیکیاں کرتے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنی نمازی اچھی کر لیجئے، روزے، حج، عمرہ، زکوٰۃ، جو اللہ نے آپ کو دیا، آپ اپنے اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جائے، شکر گزاری والی زندگی، 2 وقت کی روٹی کھا کر اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ یا اللہ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، مجھے تیری رضا کی پرواہ ہے، تو بلیو میں جو سکون آپ کو ہوگا، وہ جو آپ کی نظر میں کروڑوں پتی اربوں پتی ہے، اس کو وہ سکون نصیب نہیں ہوگا، لیکن اس کی نعمتوں کی آخرت کے مقابلے میں جو آپ کو نعمتیں ملنی ہیں، جو آپ کو سکون ملنا ہے، جو آپ کو محبت ملنی ہے، جو اللہ کا دیدار ملنا ہے، جو نبی کا دیدار ملنا ہے، وہ ساری نعمتیں آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دن اپنا فضل یعنی رزق تلاش کرنے اور رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے۔ یہاں بھی الٹ ہو گیا ہے، لوگ راتوں کو جاگتے دنوں کو سوتے، راتوں کو کاروبار کرتے دن کو سوتے، الٹ ہو گیا۔ دن اللہ نے فضل تلاش کرنے کے لیے، اور آپ یہ بات آپ سب کو بھی پتہ ہوگا، جس رات ہم ساری رات جاگتے ہیں کسی بھی کام سے، کسی مجبوری سے، سارا دن سوئے رہے، وہ سکون نہیں ملتا، وہ نیند پوری نہیں ہوتی، وہ تھکاوٹ نہیں جاتی۔ جو رات کو آپ سو جائیں تو آپ کی تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اپنے علم اور صلاحیتوں پر اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، بڑا نہیں بننا چاہیے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہیں چاہیے جی میرے پاس بڑا علم ہے، میرے پاس بڑی صلاحیتیں، کیونکہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے آپ کو جو سکلز دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ یہ کچھ میرے پاس ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کمایا ہوا مال، اللہ کو ناراض کر کے کمایا ہوا مال، بہت سے طریقوں سے مال کمایا جاتا ہے جس میں اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ابھی بیٹھے بیٹھے اسٹوڈنٹ باہر نکلے، ایک بچہ بیٹھا رہا، دوسرے کے بیگ میں پیسہ دیکھا، کھانے کی کوئی چیز دیکھی، پین پینسل مارکر کاپی کوئی بھی چیز نہیں دیکھی، اچھا میں پکڑ لوں گا، کاپی جیسی کاپی، پینسل جیسی پینسل، پین جیسا پین، کسی کو کیا پتا کس کے، پیسوں جیسے پیسے، پکڑ کے اپنے بیگ میں چلتے ہوئے فروٹ والا فروٹ دے رہا ہے، وہ اپنے دھیان سے جلدی سے پکڑ کے تو اس کو سائڈ پہ لگا لیا، کپڑا بیچنے والا کپڑا بیچ رہا ہے، وہ ادھر ادھر ہو گیا اور جلدی سے پکڑا اور اس کو بیگ میں ڈال لیا۔ تو یہ اللہ کو ناراض کر کے، اور بھی بہت سے طریقے، بے شمار طریقے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے کمایا ہوا مال، اور کمائی ایک ہوتا ہے ویسے ہی مطلب کسی کی خیانت کر کے، ایک کمانا ہے غلط طریقے سے کمانا، یعنی اس میں محنت ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں دیکھیں ہم محنت کرتے ہیں، چور بھی تو محنت ہی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ حرام کماتے ہیں نا جو، وہ کہتے ہیں ہماری محنت دیکھیں کتنی ہے، اگر انہیں کہا جائے کہ یہ کمائی حرام ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی محنت کرتے ہیں صبح سے شام تک، ہم یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، مختلف اپنے طریقہ کار اپنی محنت بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھو چور بھی تو پوری محنت کرتا ہے، میں اور آپ اپنی جان ہتھیلی پہ نہیں رکھتے، لیکن چور تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتا ہے، وہ سمجھتا ہوگا کہ مر گیا تو شہید، بچ گیا تو غازی، یہی سمجھتا ہوگا۔ کتنی محنت کرتا ہے چور، اور اسے پتہ ہے کہ مر بھی سکتا ہوں، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ واپس آ بھی سکتا ہوں، امید ہے اس کے پاس بچنے کی، واپسی کی، لیکن اسے یہ بھی پتہ ہے کہ مر کے بھی آ سکتا ہوں، لیکن وہ محنت کر کے جاتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے۔ تو اللہ کو ناراض کر کے کمایا ہوا مال ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتا ہے، ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ آخرت کا گھر ان پرہیزگاروں کے لیے ہے، بڑی پیاری خوشخبری سی آ گئی، آخرت کا گھر ان پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگار خلی ذنوبا صغیرہا و کبیرہا ذاک الطغیٰ، پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو چھوڑنے والے، ٹھیک ہو گیا، ہر گناہ
چھوٹے اور بڑے گناہ کو چھوڑنا تقوی ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ متقی پرہیزگار۔ آخرت کا گھر ان پرہیزگاروں کے لیے جو نہ فرعون کی طرح سرکش ہوں گے اور نہ قارون کی طرح فساد مچاتے ہیں۔ تو یہ تھا علمی اور عملی نکات کس کے؟ سورۃ القصص کے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔